السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ کی بیٹی سے شادی نہیں ہوئی تو مر جاؤں گا، پھپھو کی لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو مر جاؤں گا، مجھے میرے ماموں کا لڑکا پسند ہے، مجھے ماموں کے لڑکے سے شادی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں، میرا تو جینے کو دل نہیں کرتا۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ مسلمان نوجوان ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کا آپ زندگی کا پیرامیٹر دیکھیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ نو ونڈر فلسطین میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہم خود ذمہ دار ہیں ان کے۔ ہماری سوچ اتنی چھوٹی سی ہے۔ ہم نے زندگی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ بس یہ کوئی کھیل ہے۔ ماں نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کے جنا ہے، اتنی مصیبتیں صعوبتیں برداشت کی ہیں، تکلیف برداشت کی ہے، اس دن کے لیے کہ پھوپھو کی لڑکی نہیں ملی تو مر جاؤں گا، خالہ کی لڑکی نہیں ملی تو مر جاؤں گا، وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہی، اس نے مجھے منع کر دیا، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے، میرے ماموں کا لڑکا تو میرے سے شادی ہونی تھی، وہ کہیں اور شادی ہو گئی۔ ابے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا یہ زندگی بس اتنی ہے؟ بس شادی ہو جائے بس، دیٹس اٹ۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم نے اللہ رسول کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے تم نے اللہ رسول کے بارے میں؟ یہ پڑھا ہے؟ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں کیا جواب دو گے اپنے رب کو جب قیامت کے دن پوچھے گا وہ ایک ایک نعمت کے بارے میں کہ جی پھپھے کی لڑکی سے شادی نہیں ہوئی نا، پھپھی کی لڑکی سے میں نے یہ جان لے لی اپنی۔ اس طرح کی باتیں کرو گے ہیں بے وقوفوں والی؟ کہاں جا رہے ہو یار؟ جب لوگ سوچ کا زاویہ ذرا بڑا کرو۔ زندگی ہے، امتحانات چلتے رہتے ہیں، ہر وہ چیز تھوڑی ہمیں ملتی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ جو چیز تم چاہو گے تمہیں ملے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیٹ بیکس ہیں لائف میں، ہر چیز نہیں ملتی، یہی تو زندگی ہے۔ آزمائشیں کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش ہوتی کیا ہے پتہ ہے کبھی؟ یہ صرف آزمائش پڑھنا سیکھا ہے، الف مد آ زے میم الف حمزہ، ہاں بس یہ ہجے کرنے سیکھے آزمائش کے۔ یہ آزمائش کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جوان، یہ ہمارا یوتھ ہے، یوتھ، YOUTH والا یوتھ۔ اس کی سوچ دیکھیں، ہنسی آتی ہے یار، ہنسی بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، صدمہ بھی ہے، اور یعنی ہنسی اور رونے کے درمیانی کیفیت میں سمجھ نہیں آتا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ لٹرلی کچھ سوچا ہے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ اس دن کے لیے پہنچایا انہوں نے تمہیں کہ تم یہ خرافات کرتے پھرو، یہ حرکتیں کرتے پھرو، یہ تمہاری سوچ ہو کہ زندگی میں ایک چیز نہیں ملی تو تم دنیا کی جو اللہ نے بہت بڑی تمہیں نعمت دی ہے تم اسے کھو دو گے کیونکہ تمہیں ایک چیز نہیں ملی جس کو تم چاہتے ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تم کراہیت محسوس کرتے ہو پر تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے تم پسند کرتے ہو پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اماں ابا نہیں مان رہے، لڑکی کے اماں ابا نہیں مان رہے، ہم نے فیصلہ کیا تھا بھاگ کے شادی نہیں کریں گے۔ بس سب شاہ رخ خان بنے ہوئے، ان کو کوئی باغ میں کھیتوں میں کوئی ان کا ہاتھ چھوڑ دے لڑکی کا، یہ ٹرین میں اس کو پکڑ کے بٹھا لے، لندن لے جائیں۔ بس سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کیا بات کر رہا ہوں میں۔ I don't want to give any more references۔ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ I just don't understand. Who are you people? What are you people? کیا ہو گیا یار؟ look at اتنی اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، روتے دیوداس بنے ہوئے پھر رہے ہوتے ہو۔ یہ دیوداسیت سے باہر آؤ، گیٹ سم لائف۔ زندگی کے کوئی گولز ہیں؟ کوئی نصب العین ہے یا نہیں؟ اپنے گول سیٹ کرو۔ یہ نتیجہ ہے تمہارے زندگی میں کسی گول کے نہ ہونے کا۔ جس کی زندگی میں گول ہوتا ہے نا وہ بڑا سوچتا ہے۔ یہ تمہارا گول ہی یہ تھا، بس مامے کی لڑکی سے شادی ہو جائے، زندگی بن جائے گی۔ بس یہی گول تھا، مامے کی لڑکی، پھپھے کی لڑکی، بس زندگی میں اور کچھ نہیں سوچا ہوا۔ بڑا سوچو، کچھ بگ سوچو۔ تم یہاں پہ صرف اپنے محلے میں شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے ہو،
تمہارا ایک بڑا مقصد ہے، کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے. یہی اگر معاملہ تھا کہ صرف ایک لڑکی اور لڑکے کا ایک پیر ہی بنانا تھا بس، تو اس کے لیے دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بالی ووڈ، لالی ووڈ، ٹالی ووڈ، پتہ نہیں ہالی ووڈ سے باہر آؤ. یہاں پہ ساری مووی گھوم رہی ہوتی ہے اسی گرد میں کہ لڑکے کو لڑکی سے کس طرح ملا دیا جائے، دونوں کی شادی ہو جائے. لائف از مور دین بالی ووڈ. Life is a lot more than Bollywood. Life is nothing like Bollywood. Bollywood is nothing like life. تو reality. Get to reality. Reality is different than television, than films. تو اپنی زندگی میں کوئی گول سیٹ کرو. کوئی کیا کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کر رہے ہو، یہ جو کر رہے ہو، یہ جو باتیں کر رہے ہو ڈپریشن والی. اچھا کچھ ہیں کہ وہ جی ماما کا انتقال ہو گیا، ماما نہیں رہی تو میں بھی نہیں رہوں گی، تو میں جو ہے نا وہ ایسے مر جاؤں گی اور ویسے ایک لمحے کو سوچو، آپ کی ماما اللہ ان کے درجات بلند کرے، نیک خاتون ہو، برزخ میں ہوں، اور انہیں یہ خبر آئے کہ آپ کی اولاد آپ کے پیچھے حرام موت مر گئی ہے اور اب عذاب میں مبتلا ہے. کیا گزرے گی ان پہ؟ سوچا ہے کبھی؟ اس طرح سوچا ہے کبھی کہ آپ کے اعمال آپ کے والدین کو پیش ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے غم میں اتنی نڈھال ہوئی ہوئی ہے کہ حقوق العباد میں ڈنڈے مار رہی ہے، یا ڈنڈے مار رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہے، گناہوں میں پڑ گئی ہے، سمجھ رہی ہے میں بڑی نیکی، میں آپ سے محبت کر رہی ہوں. اچھی محبت ہے کہ انہیں وہاں پہ تم غم دے رہے ہو اپنی ان حرکتوں کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اچھی محبت ہے، بہت اچھی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اسی کو سب سے زیادہ تکلیف دو اور کہو جی مجھے محبت ہے. سوچو نا کبھی اس زاویے سے بھی تو سوچو کہ ان پر جب تمہارے گناہ پیش ہوں گے اور اگر کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ برزخ میں تمہیں وہی سزا ملتی رہے جس طرح تم نے اپنی زندگی ختم کی ہو، اور انہیں یہ خبر بتائی جائے کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ برزخ میں اب تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ قیامت تک اسی سزا میں مبتلا ہے جس سزا میں اس نے اپنے آپ کو ڈال کے ختم کیا، اور قیامت میں بھی اس کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر دیا. جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے وہ تو کافر ہے نا، اور اگر کوئی حرام کو حلال نہ سمجھے لیکن پھر بھی کرے تو گناہ کبیرہ تو ہے ہی، اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس کی سزا بھی پھر کبیرہ ہوتی ہے. تو یہ دین نے یہ نہیں سکھایا، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو نا، یہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں گئے ہیں، یہاں سے جو بھی چلا جاتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. It just moves on to another life. وہ دنیا کو چھوڑ کے برزخ میں چلا جاتا ہے. برزخ سے پھر قیامت کے دن جسم اور روح کا ملاپ ہوگا. تو جب ایک ختم ہی نہیں ہوا ایک چیز، تو آپ تو ایسے رو رہے ہو جیسا کہ ختم ہو گئی کوئی چیز. مطلب آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے غم نیچرل سی بات ہے، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو غم ہوتا اور اس کا اظہار بھی کرتے، آنسو بھی بہتے، لیکن وہ غم میں ایک زندگی نہیں گزارنا شروع کر دیتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. میری تلخ باتیں لگتی ہوں گی کچھ لوگوں کو، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اچھا اتنی سخت بات کرتے ہو تم، ہیں کتنی سخت بات کرتے ہو، تم نہیں گزرے ہوگے نا کبھی، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. دیکھو ہم سب نے کسی نہ کسی کو کھویا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک غم سے گزرا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف غم آپ پہ ہی ٹوٹا ہے. It's just like life. It's life.
اور ہمیں دیکھنا ہوگا مشکل مراحل میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے. That's it. اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھو کہ اللہ کے رسول کا کیا کیا ان پر گزری. یتیمی گزری، اسیری گزری، دادا کا ساتھ، یہ سارا کچھ گزر گیا. ابھی 8 سال کی عمر ہے، اکیلے تنہا گھر میں رہ رہے ہیں، بس کوئی بھائی بہن نہیں. ایک چاچا ہے، ان کی اپنی بھی لائف ہے، ان کے اپنے بھی بچے ہیں، ان کی اپنی بھی زندگی ہے. وہ کفیل تو ہیں پر وہ 24/7 تو نہیں رہ سکتے نا. تو ان حالات میں پھر پروان چڑھنا، پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اپوزیشن، اس کے بعد اس کا اثر آپ کے گھر والوں تک آنا کہ آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں طلاق ہو جانا. جو داماد ہو چکے تھے جنہوں نے طلاق دی، ان کا برا سلوک کرنا، اور وہ ان کا اسی محلے میں رہنا، پڑوس میں. آپ کے بیٹوں کا آپ کے سامنے انتقال ہونا، اور اس کو پھر وجہ بنا کے کفار مکہ کو آپ کو اور تنگ کرنا. آپ کی بیوی کا اور آپ کے چچا کا ایک ہی سال میں چند مہینے کے وقفے سے انتقال ہو جانا. آپ کا اپنے شہر کو چھوڑ دینا، شہر بھی وہ جو مکہ جس میں کعبۃ اللہ ہے، اس میں انٹری سے منع ہو جانا، کہ اپنے ہی شہر میں امان سے داخل ہونا پڑ رہا ہے. پھر ایک برابر کے شہر میں گئے تو پتھر برسا رہے ہیں وہاں کے لوگ، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی کہہ رہے ہیں نا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھو اور تفلحوا، فلاح پا جاؤ. اس پہ وہ پتھر برسا رہے ہیں. مدینے جاتے ہیں تو وہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے خبیث لوگ ہیں جو اندر سے جڑوں کو کاٹ رہے ہیں لوگوں کی، اور باہر سے پھر دوسرے لوگ ہیں، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، پھر باہر سے جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. پے در پہ مشکلات، پے در پہ مشکلات. بیٹی ہے، اسے مکے سے بلایا، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسے راستے میں لوگوں نے زخمی کر دیا. I mean, you name it, you can't. یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اپنی زندگیوں کی مصیبتوں سے گھبرا نہ جانا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. یہ جو ڈپریشن والی باتیں جو ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جسٹ کم آؤٹ آف اٹ. لوگوں پر کیا کیا گزر جاتی ہے یار، کیا کیا گزر جاتی ہے. پلیز گیٹ سم لائف، گیٹ سم لائف. ڈونٹ گیٹ ڈسہارٹن سو ایزلی. ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہوگا، یہ نہیں ملی تو نہیں ملی، وہ نہیں ملا تو نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیٹس موو آن. زندگی ختم نہیں ہوتی کسی کے ملنے نہیں یا نہ ملنے سے، کسی کے جانے یا نہیں جانے سے. زندگی چلتی رہتی ہے. انسان نے تبھی جانا جب اس کا وقت ہے. دیٹس اٹ. کوئی وقت سے پہلے نہیں جا سکتا. اور یہ جو جان لے کے اپنی چلے جاتے ہیں نا، وہ بھی اپنے ہی وقت پہ جاتے ہیں، لیکن وہ ڈیسیجن خود لیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے جانا کیسے. اس ڈیسیجن کی وجہ سے انہیں عذاب ہوتا ہے کہ تم نے ایسا ڈیسیجن لیا ہے. اللہ نے ان پہ یہ چیز مسلط نہیں کی ہوتی، لیکن اپنے علم سے پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص ناشکرا، اس قدر ناشکرا ہوگا کہ اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دے گا اس طرح، تو نتیجتاً پھر اسے عذاب ہوگا. اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، فورس نہیں کیا تمہیں یہ ڈیسیجنز لینے پہ جو تم لیتے ہو. یہ ڈیسیجنز تمہارے ہوتے ہیں کیونکہ تم نے اپنے گولز بڑے چھوٹے سیٹ کیے ہوئے. تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہیں تو دنیا کی زندگی بڑا سر انداز کرتی ہے، بڑی مروب کرتی ہے، بڑی چاشنی اس میں لگتی ہے. اصل میں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. بہرحال السلام علیکم.